اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین گرامی، آپ کو آپ کی میزبان سندر صدی کی جانب سے السلام علیکم۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج ایک بڑا ہی معتبر دن ہے۔ معتبر اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اطوار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے دین اسلام کو کفار کے اوپر غالب کر دیا، اور اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ سارے عالم میں ان کا چرچا اس طرح ہوا کہ فتح مکہ کا ایک منظر تمام کے سامنے پیش آیا۔ ناظرین گرامی، یقیناً جو شخص اللہ اور اس کے حبیب کا تابع ہو جاتا ہے وہ یقیناً ہر مارکے میں فتح یاب ہوتا ہے، اور فتح مکہ جو ہے وہ اس ہی کی اصل دلیل ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے 2 مہمان موجود ہیں جو کہ ہمیں ثناء سرکار سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ساتھ ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیٹ پر ندا شاہزیب۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ندا؟ اور میری دوسری جانب ہمارے دوسرے مہمان ثناء جو ہیں وہ موجود ہیں، جناب سید صائم علی تاجی۔ السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، بنا کسی تاخیر کے ہم چاہیں گے کہ اپنے اس آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کریں، اور ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کریں گی ندا شاہزیب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہم، مولا فریاد کرتے ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے، تو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، مولا سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان میں ڈلے، جو تیرا اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں،
کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی نتاشا زیب جو کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں سید سائم علی تاجی، لیکن اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت نعت دوں گی کہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، اور جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. جناب سید سائم علی تاجی. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. شان نبی ہے سب لیکن، شان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. ختم رسول دل کس کو دکھائے چیر کے گو، دل کس کو دکھائے چیر کے گو، سیاہ کا مداوا کون کرے، دل
سیاہ کا مداوا کون کرے، سیاہ کا مداوا کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب سید سائم علی تاجی، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی یو ایس سے۔ اور اب ہم ہمارے اس سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر علامہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ روزانہ شامل ہوتے ہیں جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لقانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں علامہ صاحب آپ؟ شکر علیکم۔ الحمدللہ، آج ہم 10واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اور آج ہم علامہ صاحب سے اس یوم خاص کے حوالے سے جو ہے یہ وہ فتح مکہ بات کریں گے، اور وہ یوم خاص جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا پس منظر تھا، کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے اوپر تمام مسلمانوں کو جو ہے کم تعداد ہونے کے باوجود بھی سبقت عطا فرمائی۔ ہم علامہ صاحب سے چاہیں گے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرۂ رحمت کا آج آخری دن ہے، اور عشرۂ مغفرت کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اور آج کے دن ہم بیان کریں گے فتح مکہ کو۔ تاریخ اسلام میں نیو ایئر کے موقع پر 630 ہجری 630 عیسوی 1 جنوری قافلہ مدینے سے چلتا ہے، اور تاریخ کہہ لیں، تاریخ کے اندھیرے کہہ لیں، بے اعتدالی کہہ لیں، تاریخ میں مختلف روایتیں آتی ہیں، ہر ایک کا دن تاریخ فرق ہوتا ہے، مگر ہم فتح مکہ کو 1 جنوری 10 رمضان مانتے ہیں، لیتے ہیں، اور ساری دنیا پر یہ وہ فتح تھی جہاں اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہی اسلام ساری دنیا پر غالب ہو گیا۔ یہ وہ فتح تھی جس میں تلوار نہیں چلی۔ قریش کے جابر
ظالم سرداران قریش نے سن 2 ہجری میں مکے سے مدینے پر حملہ کیا اور بدر کے مقام پر جنگ ہوئی، تو اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ وہ 17 رمضان کو آئے گی، اس پر ہم اس وقت گفتگو کریں گے۔ اور جب مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سپاہیوں کا، مجاہدین کا، غلاموں کا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور قلوب، اذہان، آپ تصور کریں 10,000 مسلمان مدینے سے چلے، باہر نکلے تو 2,000 اور مل گئے تو 12,000 ہو گئے، 12,000 کا قافلہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف روانہ ہوئے اور مکے سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا، قافلے کی اطلاع پہنچی سرداران قریش ابو سفیان کو، قافلے کو دیکھ کے گھبرا گیا، فوراً بھاگتا ہوا آیا اور صلح کا پیغام دیا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک وقت وہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اور تکلیفیں، اذیت اتنی دی جاتی تھی کہ اگر کسی غلام کو بلال حبشی کے نام سے کہیں تکلیف ہو، یا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہو، یا عمار کے والد، عمار بن یاسر کے والد یاسر کے نام سے ہو، جو تکلیفیں دی گئیں اور جو گھوڑوں کے درمیان انہیں باندھ کر مختلف سمتوں میں دوڑا دیے گئے اور ان کی لاش کو زندہ سمیہ، حضرت سمیہ چیر دیا انہوں نے، اس ظلم اور بربریت نے تاریخ کفر کو کے چہرے کو اور سیاہ کر دیا۔ مگر آپ یہ دیکھیں یہ سارے ظلم ہوئے، اور پھر سب سے بڑا ظلم آپ دیکھیں شعب ابی طالب کا، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا ان کافروں نے، ان قریش کے ظالموں نے، کس طریقے سے مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، مشرکین مکہ نے کس طریقے سے نبی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ کیا، نہ پانی کو لے جا سکتا تھا، نہ کوئی ملنے جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی ان سے جو ہے گفتگو کر سکتا تھا، نہ کوئی کھانا پینا لا سکتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وہ وقت بھی تھا جب سجدہ کرتے تو لوگ ان کے ساتھ مختلف قسم کی اذیت آواز کستے۔ لوگوں نے تو باتیں بہت کی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی گندی چیز اٹھا کے آتے پیٹھے اٹھا کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ رکھ دی، ایسی چیز ممکن تو نظر نہیں آتی، مگر کہیں حوالے میں موجود ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ظلم تو ظلم ہے، زیادتی تو زیادتی ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کچھ فاصلے پر تشریف فرما ہے اپنے قافلے کے ساتھ، اس اپنی اذیتوں کو سوچ سوچ کر کافروں کا دماغ اور دل بیٹھ رہا تھا، جانے آج ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے اور فتح کی نصرت سنائی اور دیکھا، قرآن کریم کی یہ آیت بھی نازل ہوئی، یار آپ سوچے تو صحیح، اور جب مکے میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، کوئی تلوار اٹھائی گئی، کوئی لڑائی کی گئی، کچھ بھی نہیں، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ مکہ ہاتھ فتح ہو گیا۔ کافر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے اعلان کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا اس کو امان ہے، جو اپنے گھر میں بند ہو جائے گا اسے امان ہے، جو تلوار اپنے پھینک دے گا اسے امان ہے۔ سبحان اللہ تو کہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا تصور تو کریں، حضور کی جو صاحبزادی تھی ان کو انہوں نے طلاقیں دیں، مشرکین مکہ نے کس طرح تڑپایا، ظلم اور جبر کیا خاندان اہل بیت پر،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इनकी साहबजादी भी और सहाबा कराम भी मक्के से हिजरत करके हबशा की तरफ जाते हैं। आप ये देखें कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ़ लाते हैं और आज इस शान और शौकत के साथ, तो फिर आलम क्या होता। मगर नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के कजावे पर तशरीफ़ फरमाए, गर्दन इस हद तक अपनी झुकाए रखी है अल्लाह की बारगाह में कि लिखने वालों ने लिखा है कि पेट इस तरीके से, गर्दन जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजी और इनकसारी का इजहार किया, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। वो चंद लोग जो गुस्ताखान रसूल थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, सिर्फ 4-6 आदमी वो जो थे उन्हीं को कत्ल किया गया। इनमें से एक इब्न ख़तल था जो काबे के पर्दे के नीचे जाके छुप गया। सहाबा कराम ने वहाँ उसको देख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये गुस्ताख काबे के पर्दे में छुप गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको वहीं कत्ल कर दो, इसको काबे के पर्दे पर भी अमान नहीं दी जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा, इस्लाम अमन का पैगाम ज़रूर देता है, इस्लाम अमन की बात ज़रूर करता है, मगर उसके साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करे, मगर उस शख्स के साथ अमन की बात नहीं करेगा, उसको माफ़ी नहीं है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, काबे के पर्दे के पीछे भी हो, तो उसे कत्ल का हुक्म दिया जाता है। इन बातों को याद रखना। इस्लाम जो है वो हमेशा एक इबादत सिखाता है, इल्म सिखाता है कुरान का, और सिखाता है क्या चीज़? लड़ना, कुफ्र को ललकारना। कुफ्र की इत्तबा करना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। कुफ्र के साथ दोस्ती करना मुसलमान को किसी सूरत जायज़ नहीं है। कुफ्र के साथ रह सकता है, खा सकता है, पी सकता है, जब वो कुफ्र जो है, काफिर जो है, मुसलमान की पनाह में आ जाए, मुसलमानों के साथ शामिल हो जाए, वहाँ तक तो ठीक है, मगर होगा क्या? गुस्ताख के साथ नहीं। तो लिहाजा मुसलमान को अपने अंदर एक ललकार पैदा करनी है, एक क़ुव्वत पैदा करनी है। मुसलमान को कुरान करीम ने जगह जगह हुक्म दिया है, जाहिदुल कुफ़ार वल मुनाफ़िकीन, मुनाफ़िकीन और कुफ़ार के साथ जहाद करें, और मुसलमानों जहाद की तैयारी करो। हथियार को हर वक्त तेज़ रखो, घोड़ों को तैयार रखो, तीर अंदाजी सीखो, तलवार सीखो, हथियार को चलाना सीखो, अपनी हिफाजत करना सीखो। और काफिर जब तुम्हें कत्ल पर आमादा है, तुम्हें लोगों को, मुसलमानों को कत्ल कर रहा है, तो फिर कातिल को जहाँ पाओ उसे वहीं कत्ल करो। ये हुक्म खुदावंद कुद्दूस ने दिया है उनके लिए, उन काफिरों। आज ज़मीन पर आप चारों तरफ निगाह उठा के देख लें, कुफ्र इंसानियत की बात करता है और मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। और मुसलमानों में ये खौफ पड़ गया कि अपने कत्ल पर, अपने हुकूक की तलफी पर, अपनी इज़्ज़त की बेइज्जती पर, तौहीन पर, अपनी बेहुरमती पर कोई आवाज़ उठाने के काबिल नहीं रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि जब मुसलमानों ने के दिल से जहाद का शौक़ निकल जाए, कुफ्र की ललकार, काफिर को ललकारने से इंसान घबरा जाए, फिर तो ख़त्म है। और आज अमन की बात कर रहे हैं और इताअत किसकी हो रही है? काफिरों की हिदायत पर। यह बात मुसलमानों को ज़ेबा ही नहीं है। मुसलमान तो गालिब है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर करने वाला। ये उम्मत खैर है, और ये उम्मत खैर इसीलिए है कि ये हुक्म देती है भलाई का और बुराई से रोकती है। और हुक्म यह है कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और जो इसमें शक करता है, हम उसके ख़िलाफ़ लड़ना है, उसको दीन सिखा। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ समझें, इस दौर में लड़ाई हथियारों की है, अक़ल की है,
علم سے ہے، شعور سے ہے، تو مسلمانوں اپنے اندر ویسی تیاری پکڑ لو۔ علم کی جنگ علم سے، تقریر کی جنگ تقریر سے، ٹیکنالوجی کی جنگ ٹیکنالوجی سے، اور سائنس کی جنگ سائنس سے لڑیں۔ آپ اپنی آوازیں اونچی کرتے جاؤ اور تمہاری گردنیں نیچی ہوتی جائیں، تمہارے قیادتیں جو ہیں وہ اطاعت پہ اطاعت کرتے جائیں، اور تمہارے اندر اتنا دم نہ ہو کہ تم سچ بول سکو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہم میں رجوع اللہ نہیں ہے۔ ایک عمل کریں سارے کام سیٹ ہو جائیں گے، وہ یہ کہ ہم نے رجوع اللہ کرنا ہے، قیامت پر یقین رکھنا ہے، اور زندگی اللہ کی، موت اللہ کی یاد رکھنی ہے، احکام اللہ کے عمل کرنا ہے، احکام خداوندی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر۔ تو یہ فتح مکہ ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ مسلمانوں تکلیفوں سے گھبرانا نہیں، تنگی سے گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نام پر جب اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اور پھر تم دیکھو گے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ کس طریقے سے مسلمان فوج در فوج تمہارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح۔ اور پھر کیا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان۔ اور جب اللہ کی تسبیح کرو گے اور اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، انہ کان تواب، تو وہ تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، آپ وقفے سے پہلے سماعت کر رہے تھے جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو، جو کہ آج فتح مکہ کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی جانب دوبارہ سے آئیں، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائیں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں ندا شاہ زیب، جن کی جانب میں اب چلوں گی ذکر سرکار کرنے کے لیے، لیکن اس شعر کے ساتھ کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئیں، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئیں، اور ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں آ گیا دامن مصطفیٰ۔ ارے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ندا شاہ زیب۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذن حاضری کا، کر لو نظارہ کر لو نظارہ میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو
بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤ، روتا ہوا پھرا افسانہ بھی سناؤ، افسانہ بھی سناؤ، میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، اب اذن حاضری کا سبحان اللہ جی، یہ تھی ندا شاہ زیر جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی محو ہو کر سنا رہی تھی۔ اور اب میں چلنا چاہوں گی اپنے دوسرے مہمان ثنا خواں کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید سائم علی تاجی صاحب، ان کی جانب بڑھیں گے کہ وہ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں، لیکن اس شعر کے ساتھ کہ کیسے سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، اور خود مٹیں گے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے، خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے۔ جناب سید سائم علی تاجی۔ بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ، انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھیں ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رک کو چھپا بیٹھے، اب رک کو چھپا بیٹھے، کر کے
مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جانے لبوں پر ہو جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جانے لبوں پر ہو اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے آقا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تم محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ گئے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو اور پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی گئے پینے کو تو پی لوں گا بس ذرا سی گئے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب سید سائم علی تاجی جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یہ ایک بہت ہی مشہور زمانہ عارفانہ کلام ہے جو یہ پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان تمام کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی یو ایس اے. آپ بریک پہ جانے سے پہلے سماعت کر رہے تھے ہمارے دونوں مہمانوں کو جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر سرکار سجائے ہوئے تھے, اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دونوں مہمانوں سے منقبت سماعت کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندا شاہ زیب. میں چلنا چاہوں گی ان کی طرف کہ وہ ہمیں کون سی منقبت سنا رہی ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق صبر دو, میرا خالق صبر دو, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جھولی کو میری بھر دو
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی ندا شہزیب صاحبہ جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. اب میں بنا کسی تاخیر کے ذرا بھی دیر کیے اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گی کہ وہ ہمیں منقبت سنائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سائیں ملیتا جی. خواجہ خواجگاہ ہم یہ بے کسا خواجہ خواجگاہ ہم یہ بے کسا التجا سن لو شاہ عمر کے لیے خواجہ خواجگاہ ہم یہ بے کسا خواجہ خواجگاہ ہم یہ بے کسا التجا سن لو شاہ عمر کے لیے کر دو کرو مرشد محترم کر دو کرو میرے خواجہ پیا کر دو کرو مرشد محترم تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے ہے تمہاری طلب حاصل بندگی ہے تمہاری طلب حاصل بندگی اس سے بڑھ کے نہیں ہے عبادت کوئی میرے سجدے گئے خواجہ حیدر ولی میرے سجدے گئے خواجہ حیدر ولی بس تمہارے ہی نقش قدم کے لیے خواجہ خواجگاہ ہم یہ بے کسا التجا سن لو شاہ عمر کے لیے نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا تیری چوکھٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا خالق دو جہاں سے یہ رتبہ میرا خالق دو جہاں سے یہ رتبہ میرا تیرے دربار فیض و کرم کے لیے اور شاہ اجمیر میرا
مسیحا ہے تو شاہ اجمیر میرا مسیحا ہے تو درد مردوں کے دکھ کا مداوا ہے تو تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں کہ بس دوا ہے یہی رنجوں کے لیے خواجہ خواجگاہ ہم یہ بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب سید سائم علی تاجی جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں ہمارے مہمان ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً یہ نشست کس طرح ختم ہو جاتی ہے اور وقت رخصت آ جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب یہاں پر نبی کا اور اللہ کریم کا ذکر ہوتا ہے، اور جب علامہ صاحب ہماری قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گی اپنے تمام سننے والوں کے لیے کہ ہمارا کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یقیناً ہم بھی انسان ہیں اور غلطیاں کوتاہیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، تو جب بھی کبھی ہم سے کوئی، کیونکہ ریسرچ میں پڑھنے میں کہیں ہم سے کوئی اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا کوئی غلط جملہ ہم سے جو ہے وہ، کیونکہ ہم مستقل بول رہے ہوتے ہیں تو یقیناً بہت تھک بھی جاتے ہیں، بہت جب یہ ٹرانسمیشن جب ہم سجاتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے بڑی کاوش ہوتی ہے، اور وہ تمام کاوشیں جو ہیں وہ پھر رنگ لاتی ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو یقیناً ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے معافی کے طلبگار ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ سے بھی اس چیز کے لیے معافی چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایسا الفاظ ادا ہو جائے جو کسی کے اوپر گرا گزرے، یا کوئی کسی بات کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں پہنچانے میں کوئی کمی رہ جائے، تو اس حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی ہم اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں۔ جی ناظرین گرامی، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان کا کہ یہ لوگ تشریف لے کر آئے۔ ندا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئیں۔ شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے اور ہماری اس محفل کو جو ہے وہ آپ نے اپنی آوازوں سے سجایا۔ ناظرین گرامی، آپ اپنا ساتھ ہمارے ساتھ برقرار رکھیے گا، اور ہماری اگلی نشست میں بھی آپ اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن۔ یہاں سے آج سے اب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس علی، میری جانب سے اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔